الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ ٹھیکے اور حصے پر کاشت کی جانے والی زمین کا عشر کون دے گا؟ فصلوں پہ جو عشر ہوتا ہے وہ زمین پر نہیں ہوتا بلکہ زمین سے ہونے والی پیداوار پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تم فصل کاٹو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ تو کاٹنا زمین کو نہیں ہوتا بلکہ فصل کو کاٹنا ہوتا ہے۔ تو زمین سے جو پیداوار ہوئی ہے، جو فصل آئی ہے، اس فصل پر عشر ہے۔ اور فقہی قاعدہ ہے کہ الغنم بالغرم، مفاد حاصل کرنے کا حقدار وہ شخص ہوتا ہے جو کسی چیز کی ساری ذمہ داریاں بھی قبول کرتا ہے۔ تو زمین سے جو آدمی پیداوار لے رہا ہے وہی اس کا عشر دے گا۔ وہ زمین کا مالک خود اگر پیداوار لے رہا ہے تو وہ عشر دے گا۔ اگر اس نے کسی کو حصے پر فصل کاشت کروائی ہوئی ہے تو وہ دونوں مل کر اس کا عشر ادا کریں گے۔ اور اگر کسی نے ٹھیکے پر زمین لی ہوئی ہے تو وہ ٹھیکے پر لینے والا شخص اس کا عشر ادا کرے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ زمین کا عشر زمین پر ہے تو پھر اس بندے پر بھی عشر فرض کرنا پڑے گا جس کی زمین سارا سال خالی پڑی رہی اور اس نے کوئی فصل حاصل نہیں کی۔ اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ زمین کا عشر زمین پر نہیں بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی فصل پر ہے۔ تو جو بندہ فصل لے رہا ہے وہی بندہ اس کا عشر ادا کرے گا۔ اور ویسے بھی یہ غیر معقول بات ہے کہ زمین سے ہونے والی پیداوار کی کمی بیشی کا نفع اور نقصان وہ تو ٹھیکیدار کو ہو جو اس سے فصل لے رہا ہے، اور زیادہ فصل ہونے کی صورت میں زیادہ عشر ادا کرنے کا نقصان وہ ذمہ دار کو ہو جس کی زمین ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی، معقول نہیں ہے۔ اور علماء نے اسی بات کو راجح قرار دیا ہے کہ زمین کا جو عشر ہے وہ بندہ ادا کرے گا جو زمین میں فصل کاشت کر رہا ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ زمین کا مالک ہے، زمین کی اس پیداوار میں حصہ دار ہے، یا اس کو کرائے پر لے کے ٹھیکے پر لے کے اس نے فصل کاشت کی ہوئی ہے۔ جو بندہ فصل کی پیداوار سے استفادہ کر رہا ہے وہی بندہ اس فصل کا عشر ادا کرے گا۔